ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ماں باپ کون تھے؟ مشرک تھے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے باپ کی قدر میں، اپنے باپ کی عزت میں کوئی سمجھوتا نہیں کیا، پوری محبت، پورا احترام، سب کچھ دیا، لیکن باپ کی وجہ سے توحید کو نہیں چھوڑا۔ باپ کی محبت ایک طرف، باپ کی قدر ایک طرف، باپ کا احترام ایک طرف، باپ کی عزت ایک طرف، لیکن رب کی توحید پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مشرک باپ کو اتنی پیار اور محبت سے دعوت دی۔ یقین کیجئے اگر ماں باپ کہیں پر غلطی پر بھی ہونا، اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ ماں باپ کی غلطی کے باوجود ماں باپ کا ادب احترام اپنی جگہ ہے۔ یعنی شرک سے بڑی تو کوئی غلطی نہیں ہو سکتی نا۔ ایک صاحب سے میری بات ہو رہی تھی، کہنے لگے کہ میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا یار تمہارا والد جو ہے نا وہ اکیلا ہے، یعنی تمہاری والدہ کا انتقال ہو گیا، بہنیں شادی کے بعد اپنے گھروں پہ چلی گئیں، اب تمہارا بوڑھا باپ گھر پہ اکیلا ہے، اب دونوں بھائی ملک سے باہر، باپ اکیلا، کم از کم 80 سال کا بوڑھا باپ۔ تو اس کے بیٹے نے مجھے جواب دیا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہمارا باپ اس بات کا اہل ہے، ہمارا باپ اس بات کے قابل ہے کہ وہ اکیلا گھر میں رہے، کیونکہ اس کی زبان اتنی خطرناک ہے، اس کی زبان اتنی بری ہے کہ میں میرے بیوی بچے اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ میں نے کہا یار ماں باپ جو کچھ بھی کریں، ماں باپ ہیں، بوڑھے ماں باپ، یعنی ان کا کوئی معمولی احسان ہے؟ اگر اس باپ کی زبان تیرے خلاف چلتی ہے یا تجھے اس کی زبان سے تکلیف ہوتی ہے، رب نے تو تجھے اف کرنے کو بھی منع کیا ہے۔ ماں باپ اگر غلط ہیں تو اس غلطی کا جواب وہ اللہ کو دیں گے، لیکن تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ رب کا تجھے حکم ہے۔ ماں باپ کی غلطیوں کے باوجود، ماں باپ کی طرف سے تکلیفیں آنے کے باوجود، رب نے تو تجھے اف کہنے کو بھی منع کیا ہے۔ تو کہتا ہے کہ میرے بوڑھے باپ کی یہ سزا ہے کہ وہ تنہا رہے؟ واللہ کی قسم یہ دنیا مکافات عمل ہے، ایک دن تیری اولاد بھی تجھے اسی طرح تن تنہا چھوڑ کے چلی جائے گی کہ میرے باپ کی زبان مجھے سمجھ نہیں آتی۔ خدا را ڈرو اس دن سے، بوڑھے ماں باپ کو تکلیف دینے سے بچو۔ شرک سے بڑا کوئی جرم نہیں۔ ماں باپ تجھے مارتے ہو، تجھے تکلیف دیتے ہو، تجھے گالیاں دیتے ہو، اللہ کی قسم یہ سارا ایک طرف، اور رب کے ساتھ شرک کرتے ہو، یہ کبیرہ ترین گناہ، وہ گناہ جو رب نے بھی معاف نہیں کرنا۔ لیکن اس کے باوجود ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے والد سے کس لینگویج میں بات کر رہے ہیں، کس زبان میں بات کر رہے ہیں، آپ وہ مزاج، وہ انداز دیکھیے۔ اے میرے پیارے بابا جان، اے میرے پیارے بابا جان، یعنی ابراہیم یہ بھی بول سکتے تھے اے میرا باپ، اے میرے بابا، اے میرے پیارے بابا جان۔ باپ کون ہے؟ بابا جان کون ہے؟ مشرک جو رب کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ لیکن ابراہیم بحیثیت اولاد اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ان ماں باپ کا درجہ بہت بلند ہے۔ یعنی دنیا میں دو عبادتیں ایسی ہیں جو آپ بیٹھ کے مزے سے ثواب کما سکتے ہیں۔ ایک آپ بیٹھے ہوئے بیت اللہ کو دیکھتے جائیے، بیت اللہ کو دیکھیے، پیار محبت سے، عزت تکریم سے، اللہ آپ کو ثواب دے گا۔ ماں باپ بیٹھے ہوئے، ماں باپ کو دیکھیے، پیار محبت کے ساتھ، عزت و تکریم اور احترام کے ساتھ، اس ماں باپ کے دیکھنے پر بھی اللہ تجھ کو ثواب دے گا۔ یعنی آج ماں باپ کی قدر و منزلت ہمارے اندر سے رخصت ہو گئی ہے۔ شادی کے بعد خصوصاً اپنے بیوی بچوں کے لیے ماں باپ کو چھوڑ دیا جاتا ہے، بیوی بچوں کی خوشیوں کے لیے ماں باپ کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو بھی میں نے دیکھا کہ جو شادی کے بعد جناب گھر میں رات میں آئے ہیں تو پیزا بیوی بچوں کے لیے لائے ہیں، تو ماں باپ سے چوری چھپے چھپا کے اپنی منزل پہ جا کے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ پیزا کھا رہے ہیں۔ یعنی جس باپ نے تجھے پال پوس کے بڑا کیا، تجھ پر احسان عظیم کیا، جس ماں نے تجھے دودھ کی صورت میں اپنا خون برسوں پلایا، اس ماں کے لیے، اس باپ کے لیے تیرے پاس کچھ نہیں، اپنے بیوی بچوں کو چھپا کے لے کے جاتا ہے، پیزا کھلاتا ہے، برگر کھلاتا ہے، ان ماں باپ سے چھپ کر۔
یعنی شرم سے ڈوب کے مر جانے کا مقام ہے۔